اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers, my name is Shahzeb Azam and today in this video I am going to present a topic of world legal system, which is role of jurist in modern system. As the legal system of Europe developed, the evolution of role of jurist in different countries diverged. As a result, German model became distinctly different from French one. جیسے ہی یورپ میں لیگل سسٹم ڈیولپ ہوا تو جو جورسٹ کا رول تھا یورپ کی ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر وہ ڈائیورج ہو گیا، مطلب کہ وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو گیا، مختلف ہو گیا. اور جرمنی کے اندر جو رول آف جورسٹ تھا وہ فرانس کی نسبت فرانس کا اور جرمنی کا ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو گیا. سول کوڈس بیسڈ آن کورپس جوریس سیویلس، جو کہ سول کوڈس تھے وہ پرائمریلی جسٹینین کی کورپس جوریس سیویلس کے اوپر بیس کرتے تھے، اور یہ ہیلپ کرتے تھے کس میں، ٹو فارم اسٹرکچر اینڈ انیومریشن آف بوتھ ایبسٹریکٹ اینڈ کنکریٹ پرنسپلز آف لا. اس کے بعد جو ریزننگ پروسیس جورسٹ نے یوز کی وہ تھی ڈیڈکٹیو. ڈیڈکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کے بارے میں کوئی نظریہ اخذ کر لینا یا اس کے نتیجے تک پہنچ جانا. ٹو ارائیو ایٹ کنکلوژن اباؤٹ اسپیسیفک سچویشنز فرام جنرل پرنسپلز. اس کے بعد جو فنکشنز تھا جورسٹ کا سول لا سسٹم کے اندر وہ تھا بیسک کوڈز کو اور لیجسلیشن کو انالائز کرنا. یہ تھا ان کا جورسٹ کا پہلا فنکشن. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور فنکشن بھی تھا، اور وہ فنکشن کیا تھا، ٹو ایکسٹریکٹ انیومریٹ اینڈ ایکسپاؤنڈ آن دا پرنسپلز آف لا کنٹینڈ ان اینڈ ٹو بی ڈرائیوڈ فرام دیم. مطلب کہ جو پرنسپلز آف لا تھے ان کو ایکسٹریکٹ کرنا مطلب نکالنا، انیومریٹ کرنا شمار کرنا، اور ایکسپاؤنڈ ان کا گہراؤ کرنا، یہ ان کے فنکشن میں شامل تھا. تو پہلا فنکشن ان کا ہوا ٹو انالائز دا بیسک کوڈز اینڈ لیجسلیشن، اور دوسرا فنکشن ان کا ہوا ٹو ایکسٹریکٹ انیومریٹ اینڈ ایکسپاؤنڈ آن پرنسپلز آف لا. یہ دو فنکشنز. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہسٹوریکلی جو جورسٹ کا ورک تھا وہ کہلاتا تھا، یا وہ ایک فارم میں تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹریٹائزز اور کومنٹریز، اور اسے ڈاکٹرائن کا نام دیا گیا لیٹر آن. بعد میں جو ٹریٹائزز اور کومنٹریز تھی انہیں ڈاکٹرائن کا نام دے دیا گیا. اور یہی جو ڈاکٹرائن تھی یہ ججز نے یوز کیا انہیں اپنی ڈیلیبریشنز کے اندر، مطلب مشاورت کے اندر، اور لائرز نے اسے یوز کیا ٹو ایڈوائز دیئر کلائنٹس، اپنے کلائنٹس کو ایڈوائز کرنے کے لیے، اینڈ لیجسلیٹرز ٹو پریپیئر اسٹیچوٹس اینڈ ریگولیشنز. جو مقرنہ سائز آئین ساز تھے انہوں نے اسے یوز کیا ڈاکٹرائن کو مقرنہ بنانے کے لیے اور ریگولیشنز میں. اگر ہم لوگ اگزامپل لیں کسی بھی جورسٹ کی تو برازیلین لیگل سکولر کی ایک اگزامپل آتی ہے، پونٹس ڈی مرانڈا. ون ایگزامپل آف دا رول آف جورسٹ ان ماڈرن سول لا سسٹم از برازیلین لیگل سکولر پونٹس ڈی مرانڈا. پونٹس ڈی مرانڈا جو تھا اس نے 20th سینچری کے ارلیئر پارٹ میں اور مڈل پارٹ میں بہت سی کتابیں لکھی جو کہ جنہوں نے برازیلین جوڈیشل سسٹم میں بہت ہیلپ کی، اور جو برازیلین لیجسلیشن تھی اس میں بھی اس نے بہت ہیلپ کی. تو جو برازیلین لیگل سکولر پونٹس ڈی مرانڈا کا سب سے جو گریٹسٹ ورک تھا وہ تھا ٹریٹائزز آن پرائیویٹ لا. جو ٹریٹائزز آن پرائیویٹ لا یہ کنسسٹ کرتا تھا 62 والیومز آف کومنٹریز پہ اباؤٹ سول کوڈ، اور جو یہ اس کا مونومنٹل ایکسپوزیشن مطلب کہ سب سے عظیم کارنامہ تھا یہ اس کا. یہ برازیلین لائرز، ججز، لیجسلیٹرز کے لیے اس نے کافی ہیلپ کی انہیں اپنے اپنے کام میں. جس طرح کہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ججز کو اس نے ڈیلیبریشن میں ہیلپ کی، لائر کو ٹو ایڈوائز دیئر کلائنٹس، اور لیجسلیٹرز کو اسٹیچوٹس اور ریگولیشنز بنانے میں اس نے کافی ہیلپ کی. تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں رول آف جورسٹ ان جرمنی. تو جیسے ہی رومن لا جرمنی میں اور فرانس میں آیا تو جو رول آف جورسٹ تھا وہ جرمنی کا بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا فرانس سے.
and the role of jurist in Germany was enhanced and in France it was diminished. جرمنی کے اندر رول آف جورسٹ بڑھ گیا اور فرانس میں رول آف جورسٹ کم ہو گیا. تو جرمنی کی پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اس میں رول آف جورسٹ جو تھا اس کے بڑھنے کی ایک اہم وجہ تھی جرمن کورٹس کنڈیشنز. جرمنی کے اس وقت کے ججز تھے وہ تھے انٹرینڈ اور انسوفسٹیکیٹڈ ان لا. 16th اور 17th سینچری میں جرمن ججز بالکل ہی اپنے اپنے شعبے میں ماہر نہیں تھے اور انہیں قانون کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا. سو دیز ججز ریکوائرڈ امپارشل ایڈوائس فرام جرمن جورسٹ اور لا فیکلٹی آف یونیورسٹیز. تو ان ججز کو ضرورت پڑی کہ وہ جرمن جورسٹ سے یا لا فیکلٹی سے اپنا فیصلہ دینے کے لیے ہیلپ لیں. تو فرسٹ پریکٹس تو ان کی یہ تھی کہ ایٹ فرسٹ دے پرفارم دا پریکٹس آف میئرلی سیکنگ ایڈوائس فرام دا لا فیکلٹیز آف یونیورسٹیز. کہ پہلی پریکٹس ان کی یہ تھی کہ انہوں نے صرف لا فیکلٹی سے ایڈوائس لی کسی بھی کیس کے متعلق کہ یہ کیس ہمارے پاس آیا ہے تو آپ اس کے متعلق نہ ہمیں کوئی بھی ایڈوائس دے دیں. یہ تھی ان کی پہلی پریکٹس. دین آسکنگ دا لا فیکلٹیز فار اے ڈرافٹ آف اے ڈگری اور ججمنٹ ان اے پرٹیکولر کیس. دوسری پریکٹس ان کی یہ تھی ججز کی کہ انہوں نے جو جورسٹ تھے یا لا فیکلٹیز تھی انہیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہمارے پاس کیس آیا اس کے متعلق ججمنٹ دیں یا کوئی ڈگری دیں. اور دین فائنلی اینڈ الٹیمیٹلی دا پریکٹس آف سینڈنگ این انٹائر فائل ٹو دا پروفیسرز فار دیئر کولیکٹیو اینڈ بائنڈنگ ڈیسیجن. اور آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ لو جی ہم لوگ آپ کو جورسٹ کو یا لا فیکلٹیز کو پوری فائل سینڈ کر رہے ہیں کیس کی اور اس کے متعلق آپ ہمیں اپنی کولیکٹیو اور بائنڈنگ ڈیسیجن دے دو اور آپ کا مطلب کہ ہم اس میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے اور جو آپ کا ڈیسیجن ہوگا کولیکٹیو اور بائنڈنگ اسی کو ہم لوگ آگے امپلیمنٹ کر دیں گے. تو ان لوگوں نے جو جرمن ججز تھے انہوں نے اینڈ میں آ کے پوری طرح سے جرمن جورسٹ کا سہارا لیا اور اس طرح سے جرمن جورسٹ نے یہ ایک طرح سے سارا کام کیا, صرف جرمن ججز نام کے ہی تھے. اس کے بعد جو ہے جو جرمن جورسٹ تھے وہ ایک ان آفیشیل یا ان اپوائنٹڈ جج بن گئے کیونکہ انہوں نے جرمن ججز کو ان کے کیس کے متعلق ہر طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا تھا اسے. تو جو ویوز اور اوپینینس تھے جرمن جورسٹ کے وہ اسے پرائیویٹ لا آف دا اسٹیٹ میں انکورپوریٹ کر دیا اور وہ چیف ویہائیکل بن گیا جس سے لا ایڈمنسٹریٹ کیا گیا. اس کے بعد ہے دس سچویشن آلسو افیکٹڈ دا اسٹیٹس آف جوڈیشل ڈیسیجن ود ان دا لیگل سسٹم. تو جو یہ سچویشن تھی انہوں نے اس سچویشن نے جو جرمنی کے اندر جوڈیشل سسٹم تھا اسے بہت متاثر کیا. وہ اس طرح سے کیا کیونکہ جو جرمن پروفیسرز اپنے ڈیسیجنز لکھ رہے تھے نا وہ اسی ڈاکٹرائن پہ بیس کرتے تھے جو انہوں نے خود بنائے تھے. تو دیر واز نو نیڈ ٹو ٹیک دا ہیلپ آف جوڈیشل پریسیڈنٹ وین کانفرنٹڈ ود اے پرٹیکولر کیس. جوڈیشل پریسیڈنٹ کی ہیلپ لینے کی کوئی ضرورت درپیش نہیں تھی کیونکہ جو جرمن جورسٹ تھے وہ وہی ڈیسیجنس لکھ رہے تھے جو انہوں نے خود ڈیولپ کیے تھے, دیئر اون ڈیولپ ڈاکٹرائن. اسی لیے جو جرمن لیگل سسٹم ہے اس میں جوڈیشل پریسیڈنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں رول آف جورسٹ ان فرانس. جو فرانس کے اندر رول آف جورسٹ تھا وہ بہت کم تھا بیکاز دا monarchy encouraged legally trained men into judiciary. The result was that formally trained judges were not compelled to seek outside advice. تو جو فرانس کے جورسٹ تھے انہوں نے فرانس کے لیگل سسٹم میں ڈیولپمنٹ اس کی کرنے میں بہت کم کردار ادا کیا کیونکہ جو فرانس کی monarchy تھی وہ انہی لوگوں کو جوڈیشری کے اندر رکھتی تھی جو کہ اچھی طرح سے ٹرینڈ تھے. تو اسی وجہ سے جو فرانس کے اندر جورسٹ کی اہمیت ہے وہ بہت کم رہی ہے اور جو فرانس کے اندر جوڈیشری کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے.
تو کبھی بھی جو فرانس کے اندر لیگل اسکالرز ہیں یا لو پروفیسرز ہیں انہیں وہ اسٹینڈنگ یا پاور حاصل نہیں ہوئی جو ان کے کولیگس کو جرمنی میں ہوئی. سم لیڈنگ جورسٹ آف فرانس ور پریکٹسنگ لوئرز اینڈ ججز. The leading jurist of pre-Napoleonic period in France was Charles de Molin and Robert Pothier. De Molin was an advocate and later consultant, and Pothier was a judge with 50 years of his long life experience. جو فرانس کے اندر جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جورسٹ جو تھے وہ پریکٹسنگ لوئرس یا ججز تھے. وہ دو نام ان کے دیے ہوئے ہیں, ایک ڈمولن اور ایک پوتھیئر. ڈمولن جو تھا وہ پہلے ایڈوکیٹ تھا, بعد میں کنسلٹنٹ رہا, اور جو پوتھیئر تھا وہ جج تھا ود 50 ایئرس آف لانگ لائف ایکسپیرئنس کے ساتھ. تو جو کرنٹ فرینچ کوڈ ہے وہ پریکٹیشنرز کا پروڈکٹ ہے, نہ کہ لیگل اسکالرز کی, جس طرح کہ جرمنی کا لیگل سسٹم ہے. آخر میں ہم ایک کیس کی اگزامپل لے لیتے ہیں جسے جرمنی میں بھی پیش کیا گیا اور فرانس میں بھی پیش کیا گیا, اور جرمنی نے اور فرانس نے اس کا کس طرح سے نپٹایا اس کیس کو. 2 appellate cases were presented to German and France jurists. اور یہ جو دونوں کیسز تھے اس میں یہ تھا کہ انڈیویجول کا جو ٹوٹ لائبلٹی, مطلب کہ جو کوئی انڈیویجول کے ساتھ مختلف معاملات میں کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کوئی انڈیویجول کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے, اس کے متعلق تھا. اور جو فرینچ ڈیسیجن تھا وہ تھا محض 500 ورڈز میں, اور صرف اس نے 2 سیکشنز آف کوڈ کو بیان کیا تھا, اور کوئی بھی ڈاکٹرینل ٹریٹائز اس نے نہیں بیان کی تھی. جبکہ جرمنی کا ڈیسیجن تھا اس کے مطابق وہ 2000 ورڈز پر بیس کرتا تھا اور لینتھی انالیسز کیا تھا اس نے اس کیس کے اوپر. اور نہ صرف جرمنی نے جو ہے ریلیونٹ کوڈ پرووینس کا حوالہ دیا تھا, بلکہ 3 جرمن جورسٹ نے اس میں اپنی رائٹنگ بھی پیش کی تھی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کیس کا زیادہ کمپریہنسو وے میں جو آنسر دیا تھا یا اس کیس کو زیادہ ایکسپلین کیا تھا وہ کیا تھا جرمنی کے جورسٹ نے یا جرمن ڈیسیجن نے. فرینچ نے بالکل کنسائز سا اس کا دیا تھا اور وہ اتنا کمپریہنسو نہیں تھا. تو جی یہ تھی آج کی پریزنٹیشن. امید کرتا ہوں آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی. تو اگر پریزنٹیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.